نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 28 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سچے محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی، پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ و نماز کی پابندی اور تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھیں اور سری رنگا پٹنم میں دینی و عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کروائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے، اور فرمایا الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو دعوت اسلام دیتا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات سنائی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں آپ کی اس دعا پر خوشی خوشی باہر نکلا۔ جب اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی اور کہا، ابو ہریرہ وہیں باہر رہنا۔ ادھر میں نے کچھ پانی گرنے کی آواز سنی، میں ٹھہرا رہا۔ میری والدہ نے غسل فرمایا، کرتا پہنا اور جلدی میں سر پر اوڑھنی ڈالنی رہ گئی اور فوراً دروازہ کھول کر کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو میں خوشی کے آنسو بہاتا ہوا آپ کی خدمت میں واپس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے حق میں کلمات خیر کہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سفر سے واپسی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رنج و غم سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اندر اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کرے تو اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرے گا کہ اسے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ جو دنیا میں اندھا بنا رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ فائدہ یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا، چنانچہ وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا، ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لے جا رہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی پلانے بھی نہ پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مریض کو شفائے کامل کی دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کو آئے تو یہ دعا دے، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی لک الی جنازہ، یا اللہ اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جنازہ کے ساتھ جائے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، 4 باتوں پر عمل کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دیں۔ فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔